تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار عظمتوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ آپ اسلام کی عزت و شان تھے، انتخاب خداوندی اور نبوت کا مان تھے، دعائے پیغمبر کا ثمر اور مراد رسول تھے، عناصر اربع اور اہل اسلام کے قلوب اذہان 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، 4900 چھوٹی بڑی مساجد کے بانی، مصر، ایران، عراق وغیرہ کے 1036 شہروں کے فاتح تھے، فوجی چھونیوں کا قیام، بیت المال کا نظام، محکمہ ڈاک، محکمہ پولیس، ان سب کا اجراء و افتتاح آپ کے حسین کارناموں میں سے ہے۔ امام انقلاب، حجت اللہ فی الارض، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق 25 مقامات پر اللہ نے قرآن کریم اور آپ کی رائے کو ایک کر دیا۔ الغرض اگر آپ کی عظمتوں کو شمار کیا جائے تو یہ محدود اور چھوٹا عنوان نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصود آج کے بیان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اس کے پس منظر پر روشنی ڈالنا ہے۔ اس کی ابتدا میں یہ بات کہنا چاہوں گا، شہادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا اور آرزو تھی۔ آپ اکثر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک محمد، پروردگار مجھے موت شہادت کی عطا فرما اور نبی کے شہر میں عطا فرما۔ علامہ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں، آپ کی بیٹی، مومنوں کی ماں، زوجہ رسول حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے والد گرامی سے یہ دعا سنی تو انہوں نے ایک بات کہی، ابا جان کس کی مجال ہے کہ شہر نبوت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ مطلب اس کا کیا تھا؟ آپ نے 2 چیزیں مانگی ہیں، نمبر 1 شہادت کی موت، نمبر 2 شہر نبوت کی موت۔ اسلامی سرحدات تو بہت دور جا چکی ہیں، اسلام کا رقبہ وسیع ہو چکا ہے، لڑائی سرحدات پہ ہو رہی ہے، شہر نبوت میں تو دشمن آ نہیں سکتا، آپ کو شہادت کی موت شہر نبوت میں کیسے ملے؟ مطلب یہ تھا حضرت حفصہ کے سوال کا، ان کی بات کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ جہاں چاہے اپنا حکم لا سکتا ہے، اللہ جہاں چاہے اپنا حکم لا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی نہ صرف 2 تمنائیں پورا کی بلکہ ایک نعمت اپنی طرف سے عطا فرمائی، موت بھی شہادت کی دی، نبی کے شہر میں دی، اور نبی کے شہر کے عام مقام پر نہیں بلکہ مسجد نبوی کے مصلی پر آپ پہ حملہ کیا گیا۔
جو آپ کی شہادت اور رحلت کا سبب بنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علامہ محمد بن سعد رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جمعہ کا دن تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں اپنے ایک خواب کا ذکر کیا، فرمانے لگے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں مجھے دکھایا گیا ایک سرخ رنگ کا مرغ ہے، اس نے 2 چونچیں مجھے ماری، اور پھر فرمایا مجھے یہ خواب میری موت کا وقت نزدیک آ جانے کی خبر دینے کے لیے دکھایا گیا، اللہ شہادت کو میرے پاس کھینچ کر لے آئے گا، اور یہ وضاحت بھی کر دی کہ مجھے ایک اجمی شخص قتل کرے گا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، آپ نے اپنے قاتل کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ اللہ کے دشمن ابو لولو فیروز ایرانی نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے حملہ کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا شکر الحمدللہ، مجھ پر حملہ ایسے شخص نے کیا ہے جس نے کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اور ایک بات حضرت عمر نے اور فرمائی، وہ یہ کہ عرب ایسے نہیں ہے کہ مجھے قتل کرتے، عرب ایسے نہیں ہے کہ مجھے قتل کرتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ میں یہ وضاحت بھی کر دی کہ میرا قاتل اجمی بے دین ہوگا، اور ایسے ہی ہوا۔ یہ جمعے کا خطاب تھا، اگلا جمعہ نہیں آیا، حضرت عمر بن خطاب پر نماز فجر میں حملہ ہو گیا۔ 26 ذوالحج سن 23 ہجری نماز فجر میں آپ پہ حملہ ہوا۔ 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور قاتل یہی تھا۔ ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں، یہ مدینہ میں آیا کیسے؟ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے خلافت میں قیدیوں کے مدینہ میں رہنے پر پابندی تھی، یہ مدینہ میں کیسے آیا؟ علامہ محمد بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوفہ کے عامل تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابو لولو فیروز حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ سے مدینہ منورہ میں حضرت عمر کو خط لکھ کر اس کو مدینہ بلانے کی سفارش کی۔ وجہ سفارش کیا تھی کہ یہ بہت سارے کاموں کو جانتا ہے، لوہار اور بڑھئی ہے، نقاش ہے، اور بہت سارے امور کو جانتا ہے، اگر یہ مدینہ میں آ جائے، اس کو آپ مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیں تو اہل مدینہ اس سے نفع اٹھا سکیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی سفارش اور اصرار پر ابو لولو فیروز کو مدینہ منورہ میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب یہ مدینہ میں آ کے رہنے لگا، روایات میں آتا ہے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، غلام تھا، غلام خراج ادا کرتے ہیں، اس نے آ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ان کے آقا تھے ان کے بارے میں شکایت کی کہ ماہانہ 100 درہم مجھ سے ٹیکس لیتے ہیں، میری حیثیت سے بڑھ کر ہے، میں اتنا دے نہیں سکتا، کم کروایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کام کیا کیا کرتے ہیں، کس کس چیز کے کاریگر ہیں، بزنس کی جہت کیا کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، پنچکی بناتا ہوں، لوہار بڑھئی ہوں، نقاش ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے جو تیرا مالک تجھ سے ٹیکس لیتا ہے وہ بہت کم ہے، تجھ پہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، تو میں اس میں سے کمی کروں تو کیسے کروں؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹیکس میں کمی کرنے سے انکار فرما دیا. یہ وہاں سے بڑبڑاتا ہوا نکلا اور چلا گیا. ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا. حضرت عمر نے اسے کھڑا ہوا دیکھا. کھڑا ہوا دیکھ کر اپنے پاس بلایا. بلا کے فرمانے لگے مجھے لوگوں نے بتایا ہے تو ایسی پنچکی بناتا ہے جو ہوا کے زور سے آٹا پیستی ہے. ہوا کے زور سے آٹا پیستی ہے. وہ کہنے لگا آپ نے ٹھیک سنا, واقعتاً میں ایسی چکی بناتا ہوں, آپ نے ٹھیک سنا. مورخ تبری نے لکھا ہے, تبری میں مجھے یہ روایت ملی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا اچھا تو پھر میرے لیے بھی ایک ایسی پنچکی بنا دو جو ہوا کے زور پہ آٹا پیستی. اب اس مجوسی غلام نے جواب میں کیا کہا, اگر میں زندہ رہا تو آپ کے لیے ایسی پنچکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی, جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی. یہ دھمکی کا محاورہ تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو محدث امت تھے. بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان قبلکم فی الامم محدثون, پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے. فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ, اگر میری امت میں کوئی محدث ہے فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ, تو عمر بن خطاب محدث ہے. سوال یہ ہے محدث کسے کہتے ہیں؟ امام مسلم نے ابن وہب کا قول نقل کیا اس کی تفسیر میں. امام مسلم فرماتے ہیں قال ابن وہب تفسیر محدثون ملہمون, محدث کی تفسیر ملہم ہے. ملہم کہتے ہیں صاحب الہام, جس پہ اللہ کی طرف سے الہام, اللہ اس کے اور حقیقت کے درمیان کے پردے ہٹا دے اور حقیقت کو اس پہ آشکارا کر دے, اسے محدث کہتے ہیں. اور حضرت عمر کو اللہ نے یہ شان عطا کی تھی. مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہیں, کہاں عراق اور مقام نہامت, درمیان کے پردے اللہ نے ہٹا دیے. ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل, یا ساریت الجبل. محدث امت تھے, پردے ہٹ جاتے تھے, اللہ حقیقت دکھا دیتے تھے. ایک بات اور عرض کرتا ہوں, ہمارے بعض دوست کہتے ہیں قرآن حضرت عمر کی رائے پہ اترتا تھا, جبکہ اس بات پہ میری تسلی نہیں ہوتی. اگر متکلمین کی علمی بحث کو دیکھا جائے تو علم کلام کا مسئلہ یہ ہے قرآن کریم ازلی اور ابدی کلام ہے. حضرت عمر پیدا بعد میں ہوئے, قرآن پہلے کا ہے. حضرت عمر نے اسلام بعد میں قبول کیا, قرآن پہلے کا ہے. حضرت عمر نے رائے بعد میں دی, قرآن پہلے کا ہے. تو قرآن حضرت عمر کی رائے پہ نہیں اترتا تھا. حضرت عمر جس نے اترنا ہوتا تھا مقام محدثیت کی اینک سے اسے دیکھ کر پہلے بھاپ جاتے تھے, اور وہی فرمایا کرتے تھے جس نے آسمان سے آنا ہوتا تھا, اسے پہلے بھاپ لیتے تھے چونکہ محدث امت تھے. تو حضرت عمر بن خطاب جو فرش پہ بیٹھ کے عرش سے اترنے والی آیت کو بھاپ لیتے تھے اور اس کا الہام اور القاء ہو جاتا تھا, ان الفاظ کی گہرائی تک پہنچنا حضرت عمر کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. ان الفاظ کی گہرائی تک پہنچنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا. اترنے والے وحی کو, الفاظ کو پہلے پرکھ لیتے تھے, وہی کہتے جو اترنا ہوتا تھا. اس کی تعبیر میں یوں نہیں کروں گا وہی اترتا تھا جو عمر کہتے تھے, کیونکہ قرآن ازلی اور ابدی ہے, بلکہ یوں کہوں گا جس نے اترنا ہوتا تھا اسے بھاپ جاتے تھے اور وقت سے پہلے بتا دیتے تھے, اور پھر وہی ہوتا تھا, وہی اترتا تھا جو عمر نے بھاپا ہوتا تھا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. تو ان لفظوں کی گہرائی تک پہنچنا بھی حضرت عمر کے لیے مشکل نہیں تھا کہ یہ دھمکی کا محاورہ ہے. جیسے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے, کوئی کہے نا مجھے فلانی چیز لا کے دو, بنا کے دو,
تو بندہ کہتا ہے تینوں یہو جی بنا کے دواں گا تیریاں نسلاں یاد رکھیں۔ تو اب ہمارے یہاں بھی یہ دھمکی کا محاورہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس نے مجھے دھمکی دی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مجوسی غلام نے کہا اگر میں زندہ رہا تو تجھے ایسی پنچکی بنا کے دوں گا جس کی شہرت شرق و غرب میں ہوگی، مشرق و مغرب میں ہوگی، حضرت عمر سمجھ گئے یہ غلام قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ صحابہ نے بھی کہا یہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے، فرمایا سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے کارروائی نہیں کی۔ یہ حضرت عمر کا نظام عدل و انصاف تھا کہ جب تک جرم سرزد نہ ہو جائے تب تک سزا نہ دی جائے، اور جب اس سے جرم سرزد ہو جائے گا اس وقت بھلے میں نہیں رہوں گا، پھر میرے ورثاء کا اختیار ہے، قصاص لینا چاہیں، دیت لینا چاہیں، معاف کرنا چاہیں، یہ پھر ان کے دائرے اختیار میں آتا ہے۔ اب تک اس سے جرم سرزد نہیں ہوا، عمر کا نظام عدل و انصاف تقاضا نہیں کرتا کہ اس کو سزا دی جائے۔ چنانچہ ایک بات یہاں اور ذکر کرتا ہوں، معاملہ ختم، وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر۔ مورخ طبری نے تاریخ طبری میں لکھا ہے حضرت کعب احبار یہ سابقہ یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عمر کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ شہید ہوں گے، اور یہ بات میں نے تورات میں پڑھی ہے۔ تو حضرت کعب احبار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی پوری ہو چکی ہے، 3 دن تک آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا تورات سے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا تورات میں میرا نام لکھا ہوا ہے؟ تو کعب احبار کہنے لگے نام تو آپ کا نہیں لکھا ہوا، مگر حلیہ سارا ذکر کیا گیا ہے، صفات ساری بیان کی گئی ہے، آپ کا حلیہ اور صفات پوری تورات میں موجود ہیں۔ قربان جائیے صحابہ کرام کی عظمت پر، اگر اللہ نے حضور کے لیے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ علماء یہود و نصارہ حضور کا ذکر تورات و انجیل میں بھی پائیں گے، تو صحابہ مصطفیٰ کے لیے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل ان کے ذکر سے بھی بھری ہوئی ہے، ان کے ذکر سے بھی بھری ہوئی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، محمد بن سعد نے لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا سواری پر سوار ہوتے ہوئے، تو جب ایک نے دیکھا تو وہ چیخ اٹھا کہ یہی وہ بندہ ہے جو ہمیں بیت المقدس سے بے دخل کرے گا، یہی وہ بندہ ہے، دیکھو اس کی پنڈلی پہ تل کا نشان ہے اور یہ نشانی ہمیں بتائی گئی ہے۔ تو تذکرہ ان کا موجود تھا، اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے تھے تو فتح بیت المقدس کا واقعہ میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ واقدی کی فتوح الشام اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء اور دیگر معتبر کتب کے حوالہ سے وہاں میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب فتح بیت المقدس کے لیے پہنچے تو مسلمانوں نے عرض کیا آپ اپنا لباس تبدیل کر لیں، سواری بدل لیں، اس لیے کہ آپ نے عیسائی علماء سے ملنے جانا ہے اور وہ بڑے ٹشن میں رہتے ہیں، کپڑے بھی تبدیل کروا دیے، جمہوریت اور اکثریت دیکھ کر کپڑے بھی تبدیل ہو گئے، سواری بھی بدل گئی، اونٹ سے گھوڑے پہ آ گئے، 88 سے لینڈ کروزر پہ آ گئے، آج کی زبان میں سٹیٹس اپ ہو گیا۔ جب سواری پہ سوار ہوئے تو سواری شوخی میں آئی، ہنہنائی، تو حضرت عمر فوراً نیچے آ گئے کہ کہیں میرے اندر تکبر اور عجب پیدا نہ ہو جائے، مجھے عزت سواری اور کپڑوں نے نہیں محمد کے دین نے بخشی۔ اب یہ ہونا ہی ہونا تھا،
تکوینی امور کو کون ٹال سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت عمر کو پہچاننے کے لیے آنا تھا، اور ان کی کتابوں میں یہ نشانی لکھی ہوئی تھی کہ عمر جو لباس پہن کے آئیں گے اس پہ پیوند ہوں گے، اور ان پیوندوں کی تعداد تک مذکور تھی۔ سیرت خلفائے راشدین میں حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس پر 17 پیوند خود گنے، تو سلیب کو ڈھال بنائے۔ جب ان کا عیسائیوں کا بڑا عالم آیا پورے پروٹوکول اور ہجوم میں، اس نے کتاب کھولی، ایک نظر کتاب پہ، دوسری ابن خطاب پہ، تو اب اگر وہ لباس ہوتا تو پہچاننے میں مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، تو ان کی کتابوں میں جو نشانیاں تھیں ان میں کپڑوں کے پیوند تک لکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخصیت نہیں تھے، غیر معمولی شخصیت تھے۔ تورات موسیٰ پہ اتری تھی، ذکر محمد کے عمر کا کرتی تھی۔ تو کعب احبار سے پوچھا کیا تورات میں میرا نام لکھا ہوا ہے؟ کعب احبار فرمانے لگے نہیں، آپ کا حلیہ ہے، آپ کی صفات ہیں، اور میں اس تورات کی بحث سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، 3 دن تک آپ زندہ رہیں گے، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا۔ چلے گئے۔ حضرت کعب اگلے دن پھر آئے اور آ کے کہا امیر المومنین ایک دن گزر گیا، 2 باقی ہیں، جو کرنا ہے کر لیں۔ دوسرے دن پھر آئے، کہنے لگے 2 گزر گئے، 1 باقی ہے، جو کرنا ہے کر لیں۔ تیسرے دن پھر آئے، کہنے لگے بس آج کا دن ہی ہے، آج کا دن ہی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ تھی، رات کو پہرا دیتے تھے، لوگوں کو سلایا کرتے تھے، خود جاگا کرتے تھے، لوگوں کو آرام دیتے تھے، خود بے آرام رہتے تھے۔ سید القوم خادم، سید القوم خادم، عادت شریفہ تھی، جگاتے، صفیں درست کرواتے اور نماز خود پڑھاتے تھے۔ یہ ریاست مدینہ کا طرز تھا کہ جو حکمران ہوتا تھا مصلی پہ امام بھی ہوتا تھا، ممبر پہ خطیب بھی ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جگایا، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ ابو لولو فیروز رات کو مسجد کے احاطہ میں اندھیرے میں چھپ کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پاس 2 دھاری خنجر تھا جس کے 2 پھل تھے، درمیان میں دستہ تھا، تیز کیا ہوا، چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے صفیں درست کروائی، مصلی رسول پہ آئی، یہ پہلی صف میں آ گیا، تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ باندھے۔ ابھی صحابہ نے ہاتھ نہیں باندھے تھے کہ اس نے پیچھے خنجر سے حملہ کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات ہے کہ 3 دفعہ وار کیے، بعض میں آتا ہے 6 دفعہ وار کیے، اور ایک وار جو ہوا وہ ناف کے نیچے پیٹ کے نچلے حصے پہ ہوا، وہی آپ کی رحلت کا سبب بنا۔ یہ نچلا حصہ کٹ گیا، جو کھاتے تھے وہ کھاتے ہی اس سوراخ سے باہر نکل جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ خنجر سے حملہ کیا، زمین پہ گر پڑے، زمین پہ گر پڑے۔ فوراً کہا کیا عبد الرحمن بن عوف لوگوں میں ہے؟ بتایا گیا جی موجود ہے۔ فرمایا عبد الرحمن نماز پڑھاؤ۔ پہلے نماز پھر عمر کی جان، پہلے رب کا حکم پھر عمر کی جان۔ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، خلیفہ رسول مصلی رسول پہ تڑپ رہی ہے، ساری دنیا کو انصاف فراہم کرنے والا آج مصلی رسول پہ ظلم کا شکار ہو گیا، ساری دنیا کو عدل مہیا کرنے والا آج مصلی رسول پہ ستم کا شکار ہو گیا۔ وہ عمر جس کے دور میں انصاف ملتا ہی نہیں تھا بلکہ بہتا تھا، ہمارے دور میں بکتا ہے، عمر کے دور میں بہتا تھا۔ ہمارے زمانے میں مظلوم انصاف تلاش کرتا ہے بلکہ خریدتا ہے، اور عمر کے دور میں انصاف مظلوم تلاش کیا کرتا تھا۔ کتنا مظلوم شہید ہے،
دنیا کو انصاف مہیا کرنے والا آج مصلی رسول پہ ظلم اور ستم کا شکار ہو گیا۔ نماز پڑھائی عبد الرحمن نے اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھائی۔ مختلف روایات ہیں، کسی میں آتا ہے پہلی رکعت میں سورۃ العصر پڑھی، دوسری میں سورۃ النصر پڑھی فجر میں، جبکہ فجر میں مسنون اتنی چھوٹی صورتوں کی قرات نہیں ہے۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے پہلی میں عصر پڑھی، دوسری میں سورۃ الکوثر پڑھی۔ بہرحال قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، میں نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھایا اور گھر میں منتقل کر دیا، آپ بے ہوش تھے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تب حضرت عمر کو ہوش آیا، تب حضرت عمر کو ہوش آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا سوال یہ کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یہ ہے ریاست مدینہ کا حکمران جسے سب سے زیادہ فکر لوگوں کی دینی زندگی کا ہوتا ہے، ان کے شرعی معاملات کا ہوتا ہے۔ پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا پڑھ لی۔ فرمایا پھر مجھے بھی پڑھاؤ، کیونکہ تارک صلاۃ کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ پانی منگوایا، وضو فرمایا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ابن عباس کہتے ہیں مجھے حکم دیا معلوم کرو مجھ پہ حملہ کس نے کیا ہے، حملہ آور کون تھا۔ حضرت عمر کو یہ خدشہ تھا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میرے لہو سے رنگین تو نہیں ہو گئے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں دروازے سے باہر نکلا، باہر لوگوں کا ہجوم تھا جو حضرت عمر کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ مجھ سے عمر کا حال پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا پہلے سے بہتر ہے، لیکن تم یہ بتاؤ امیر المومنین پوچھتے ہیں میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کا دشمن مغیرہ بن شعبہ کا مجوسی ایرانی غلام ابو لولو فیروز۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جا کے حضرت عمر بن خطاب کو اطلاع دی تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا شکر الحمدللہ، مجھ پہ حملہ اس نے کیا ہے جس نے کبھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ شکر الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھ میرے لہو سے رنگین نہیں ہوئے، یہ اللہ کے سامنے حجت تو قائم نہیں نہ کر سکے۔ اور پھر اس غلام کی پوزیشن کیا تھی حضرت عمر پر حملے کے بعد؟ علامہ محمد بن سعد اور مورخ طبری، طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری میں اور دیگر مورخین نے لکھا ہے جب اس نے حضرت عمر پہ حملہ کیا صحابہ کرام نے اسے گھیر لیا۔ اب یہ نکلنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا، لیکن صحابہ کی صفوں سے کیسے نکل سکتا تھا؟ کأنہم بنیان مرصوص، وہ تو سیسا پلائی ہوئی دیواریں تھیں۔ تو جب یہ عاجز آ گیا بھاگنے سے، اس نے اس خنجر سے باقی نمازیوں پہ حملہ شروع کر دیا۔ اور مختلف تعداد کی روایات ہیں، لیکن جو زیادہ معقول محسوس ہوئی اور جو زیادہ تر کتابوں میں ملی وہ یہ ہے کہ 13 نمازیوں پر مزید اس نے حملہ کیا، جن میں سے 9 شہید ہو گئے، حضرت عمر کے ساتھ ہی 4 بچ گئے، لیکن یہ نکلنے میں پھر کامیاب نہ ہو سکا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ نکلنے میں ناکام ہوں تو اس نے اسی خنجر کو اپنے پیٹ میں گھونپا اور واصل جہنم ہو گیا، خودکشی کر کے جہنم پہنچ گیا۔ اور اس کی خودکشی کا شاید ایک مقصد اور غرض یہ بھی ہو کہ اس قتل کے جو محرکات ہیں، کیونکہ یہ تو کرائے کا قاتل تھا، اس کے جو اصل محرکات ہیں ان تک اہل اسلام کبھی نہ پہنچ پائے، اپنے آپ کو وہی ختم کر دیا۔ عمر کو مارنے والے نے اپنے آپ کو مار لیا، عمر کے دشمن نے اپنے آپ کو مار لیا۔ یہ دہشت گردی کا آغاز یہاں سے ہوا کہ مصلی رسول پہ خلیفہ رسول پر حملہ کیا گیا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاج کے لیے اطباء آئے۔ ایک طبیب نے آتے ہی پوچھا محبوب مشروب کیا ہے؟ بتایا گیا نبیذ، پلائی، زخم سے نکل گئی۔ پھر دوسرے طبیب نے دودھ پلایا، زخم سے نکل گیا۔ بالآخر اطباء کہنے لگے امیر المومنین، ہمارے اندازے کے مطابق
آپ کا شام تک زندہ رہنا بھی مشکل ہے، آپ وصیت فرمائیے، وصیت فرمائیے۔ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے میں تو فارغ ہو چکا ہوں۔ یہ تھی احتیاط۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بندہ وینٹیلیٹر پہ لگا ہوتا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے، مگر اس نے پھر بھی اپنی اولاد کو بتایا نہیں ہوتا میں نے لینا کس سے ہے، دینا کس کا ہے۔ اور وہاں اطباء نے جب کہا وصیت کیجیے، انہوں نے کہا میں تو فارغ ہو چکا ہوں۔ خلیفہ کے تقرر کی کمیٹی کا تعین کر دیا، مقرر کر دی، دیگر معاملات بتا دیے۔ البتہ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا، اور عبداللہ بن عمر کو بلا کے کہا بیٹا میں تجھے حکم دیتا ہوں ماں عائشہ کے پاس چلے جا، اور حضرت عائشہ سے جا کے یہ کہو کہ عمر بن خطاب کہتا ہے کہ میری خواہش ہے آپ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے حجرے میں تدفین کی اجازت دے دیں، دفن ہونے کی اجازت دے دیں۔ حجرے کی مالکن آپ ہیں، حجرے کی مالکہ آپ ہیں، آپ اجازت دے دیں۔ اور علامہ محمد بن سعد نے طبقات ابن سعد میں یہ بات لکھی، حضرت عمر بن خطاب نے ابن عمر کو بھیجتے وقت بطور خاص یہ بات کہی، دیکھنا وہاں جا کے امیر المومنین نہ کہنا کہ دبدبے کی وجہ سے ماں ہاں نہ کرے، امیر المومنین نہ کہنا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی، زخمی ہونے کی حالت میں بھی سرکاری عہدے کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا گوارا نہ کیا، فرمایا امیر المومنین نہ کہنا۔ اور یہاں تو حکمران کا چپڑاسی مان نہیں ہوتا، وہ پورے ملک کا ڈون ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیاہ اور سفید کا مالک سمجھتا ہے۔ اور عمر بن خطاب کا طرز زندگی کیا ہے، ان کا طرز حکمرانی کیا ہے، کیا انداز جہاں بانی ہے، فرمایا امیر المومنین نہ کہنا، عمر بن خطاب کہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، ماں عائشہ سے درخواست کا ذکر کیا، حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ مورخین فرماتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا کہ عمر کو میں انکار نہیں کر سکتی، جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اور حضرت عمر کے علاوہ جب کسی نے مانگی میں نے انکار کر دیا۔ کس کی خواہش نہیں تھی کہ جوار رسول میں سوئے، کس کی تمنا نہیں تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے عمر کے علاوہ جب کسی نے مانگی میں نے انکار کر دیا، لیکن عمر کو میں انکار نہیں کر سکتی۔ عمر تو وہی ہے کہ جب مجھ پہ بہتان لگایا جا رہا تھا تو عمر میرے دفاع میں کھڑا تھا، اور اللہ نے جو عمر نے کہا تھا وہی الفاظ قرآن میں بھیجے تھے، میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی، یہ ماں کے الفاظ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے، بتایا، حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ گئے، جب آتے دیکھا پوچھا، کہا میرے لیے سب سے محبوب چیز یہ تھی۔ پھر ایک وصیت فرمائی ابن عمر کو کہ بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، منہ پیار ہوتا ہے، مروت اور لحاظ ہوتا ہے، اس اجازت پہ میرا شرع صدر نہیں ہوتا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں کفن پہنا دیا جائے، اس وقت میرے جنازے کو لا کے روضہ رسول پہ رکھ دینا، پھر اجازت طلب کرنا دوبارہ، اگر اس وقت اجازت ملے تو مجھے روضہ رسول میں دفن کرنا، اور اگر اس وقت اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے ساتھ عام قبرستان میں، وہ حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے سب سے خاص قبرستان وہی ہے جہاں سب جنتی سوئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، بقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ان کی وصیت کے مطابق حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور جب آپ کا جنازہ روضہ رسول کی طرف اٹھا کے لایا جا رہا تھا، لوگ سمجھ رہے ہوں گے عمر بن خطاب حجرہ عائشہ میں جا رہے ہیں، لیکن فرشتے کہہ رہے ہوں گے حجرہ عائشہ میں نہیں، عمر جنت میں جا رہے ہیں، کیونکہ حجرہ عائشہ خالی جنت ہی نہیں ہے بلکہ جنت کی بھی جنت ہے۔ ما بین بیتی
व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे को वहां रख के फिर इजाजत मांगी गई। हजरत आयशा ने फरमाया सलामती के साथ दाखिल कर दो, सलामती के साथ दाखिल कर दो। नबी के रोजे में, नबी के पहलू में दफन हुए, नबी के रोजे से, नबी के पहलू से उठेंगे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हुजूर ने अपनी जिंदगी में मुतअद्दिद बार फरमाया अना व अबू बकरिन व उमर, अना व अबू बकरिन व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदतिन। मुझे अबू बकर उमर के, अबू बकर उमर को एक मट्टी से पैदा किया गया। वफीहा नुदफन, और उसी मट्टी में हम सबको दफन किया जाएगा। और कुरान कहता है वहीं से उठाया जाएगा, जहां से मोहम्मद मुस्तफ़ा उठेंगे वहीं से अबू बकर उमर उठेंगे। जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सोए हुए हैं वहीं अबू बकर उमर सोए हुए हैं। जो अल्लाह की रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे उतरती है वही अबू बकर उमर पे उतरती है। जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के रोज़े पे हाजिर होता है वो अबू बकर उमर के मिज़ारात पे भी हाजिर होता है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हजरत उमर की शहादत के बाद अहले इस्लाम जिस गम में मुब्तला हुए, ऐसा गम हुजूर के इंतकाल पर मलाल पे देखा गया, वरना इसकी नजीर नहीं मिलती। उम्मे ऐमन ने रो के कहा आज इस्लाम कमजोर हो गया है। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं मेरे वालिद हजरत अली तशरीफ लाए, हजरत उमर पे एक चादर डाली गई थी, तो मेरे वालिद ने कहा अल्लाह की कसम आज इस चादर पोश से ज्यादा मुझे कोई महबूब नहीं है जिसके नाम आमाल के साथ में अल्लाह की अदालत में पेश हूं। सईद बिन जैद रोने लगे, इतना रोए। पूछा क्यों रोते हो? कहा मुझे आज इस्लाम पे रोना आ रहा है, क्योंकि उमर इस्लाम की इज्जत था। जब कोई फौत होता है तो उस पे इंसान रोते हैं। उमर जब दुनिया से रुखसत हुए इस पे मोहम्मद का इस्लाम रोया था, मोहम्मद का इस्लाम रोया था। हजरत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लामा मोहम्मद बिन साद ने लिखा, हजरत हसन कहने लगे कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें हजरत उमर का फिराक का गम दाखिल ना हुआ हो, और अगर कोई ऐसा है तो वो रूए जमीन का बुरा घर है। हजरत आयशा कहती हैं रोने की आवाज आई, मरसिये की आवाज आई, मगर आवाज देने वाला नजर न आया। पता चला वो जिन्नात थे जो हजरत उमर की वफात पे रो रहे थे। और वो कह क्या रहे थे? वो सारे अशआर अल्लामा मोहम्मद बिन साद ने अरबी के तबकात इब्न साद में नकल किए हैं। अगर उन अशआर की वसाहत में चला जाओ तो ये मुस्तकिल घंटों की गुफ्तगू है। पहाड़ों से रोने की आवाज आई, जिन्नात रोए। और तो और जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा उठा तो छोटे छोटे बच्चे, यतीम, मिस्कीन, माजूर घरों से बाहर निकल आए। उनकी आंखें बरस रही थी, उनकी पलकें छलक रही थी, उनकी हिचकी बंधी हुई थी। वो रो के कह रहे थे वल्लाह मा माता अमीरुल मोमिनीन माता अबूना, रब्बे काबा की कसम आज अमीरुल मोमिनीन फौत नहीं हुए, हमारा वालिद फौत हो गया। जब हमारा वालिद दुनिया से गया हमें अमीरुल मोमिनीन ने संभाल लिया था, अब अमीरुल मोमिनीन चले गए, न जाने हमारा क्या बनेगा। बेवा औरतें घरों से बाहर निकल आई, उमर तू तो वो था जो हमारे घरों में पानी भर के देता था, अब कौन पानी का घड़ा उठा के लाएगा? उमर तू तो वो था जो हमारे घरों में रोशनी होने से पहले झाड़ू दे के चला जाता था, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? उमर तू तो वो था जो गुलामों के होते हुए भी अनाज अपनी कमर पे लाद के हमारे घरों में पहुंचाया करता था, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? उमर तू तो वो था कि जिसके जिंदा होते हुए किसी भेड़िए की भी जरूरत नहीं थी किसी बकरी पे पंजा दराज कर सके, आज ऐसा इंसाफ कौन लाएगा? उमर तू तो वो था जिसने हमें सुलाया रातों को पहरे दे के, अब रातों को पहरे कौन देगा? कौन तुर्रा और लालटेन उठा के रियाया की खबरगिरी करेगा? गोया जब उमर दुनिया से गए जमीनों आसमां बरस पड़े। कुरान कहता है
زمین و آسمان رویا کرتے ہیں جب فرعون دنیا سے رخصت ہوا. قرآن کہتا ہے ما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی. پتہ چلا یہ رویا کرتے ہیں لیکن شخصیت ایسی ہو کہ جس کا کردار رلانے والا ہو. عمر بن خطاب ایسے ہی تھے کہ شیطان انہیں دیکھ کے راستہ بدل جایا کرتا تھا. عمر بن خطاب ایسے تھے نزول وحی سے پہلے وحی کو بھاپ لیا کرتے تھے. عمر بن خطاب ایسے تھے. ترمذی کی روایت ہے حضور نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی. عمر کی زبان پہ اللہ حق جاری کرتے ہیں, اس کے دل میں جو آتا ہے وہ بھی حق ہوتا ہے. عمر کے تو وسوسے پہ بھی حق ہونے کی مہر محمد مصطفیٰ نے لگائی ہے. المیہ کی بات ہے, افسوس ہے ان لوگوں پر جو عمر کے اجتہاد کو بدعت کہتے پھرتے ہیں. اللہ کا نبی فرمائے جو زبان پہ آتا ہے وہ بھی حق ہے, جو دل میں آتا ہے وہ بھی حق ہے. ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا, توجہ. شاید اس بات کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ گئی, اور اگر گئی ہے تو کم لوگوں نے اسے بیان کیا. سوال یہ ہے شہادت کا پس منظر کیا تھا؟ ظاہری حال تو یہ ہے شہادت کا پس منظر یہ تھا کہ ابو لولو فیروز نے ٹیکس میں کمی کی درخواست کی, حضرت عمر نے مسترد کر دی, اس نے حضرت عمر کو قتل کر دیا. ظاہری سبب یہ ہے, لیکن یاد رکھیے یہ حقیقی سبب نہیں ہے. وہ دوبارہ بھی حضرت عمر کے پاس جا سکتا تھا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ چند درہموں کے لیے عمر جیسی عظیم شخصیت کو قتل کر دیا جائے. بات یہ نہیں ہے, بات کچھ اور ہے. اور وہ بات ہے کیا؟ آئیے میں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت کی دو سپر طاقتوں کو زیر کیا, ایران کو, روم کو. اس وقت ایران اور روم کی یہی حیثیت تھی جو آج امریکہ اور چائنا کی ہے, جو آج امریکہ اور چائنا کی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے ایران اور روم کو زیر کیا, غلبہ پایا. جب غلبہ حاصل کیا مسلمانوں نے خلافت فاروقی میں, تو زمام حکومت, عنان اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی. اب ایرانی اور رومی, عیسائی حضرت عمر کے بغض اور انتقام میں مرنے لگے. شاہ ایران, ایران کا بادشاہ یزدگرد, وسیع و عریض سلطنت کے باوجود چھپنے کی جگہ تلاش کرتا پھرنے لگا. ایک ایران کے لشکر کا جرنیل اور کمانڈر تھا, اس کا نام ہرمزان تھا, اور یہ شاہ ایران کا ماموں تھا. اور ایک عیسائی تھا جس کا نام جوفینا تھا, یہ ہیرا کا عیسائی تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا رضائی بھائی تھا, اسے وہی مدینہ میں لے کے آئے تھے. اور ہرمزان مدینہ میں کب آیا تھا؟ ہرمزان یہ ایرانیوں کا لشکر کا سالار تھا, کمانڈر تھا. جنگ قادسیہ میں فارس پر مسلمان غالب آ گئے, یہ وہاں سے بھاگا, اہواز میں آ کے اس نے خود مختار حکومت قائم کر. کئی دفعہ یہ میدان جنگ میں صلح کر کے جزیہ دینے پہ آمادہ ہوا, پھر مکر گیا. عہد شکنی کا بادشاہ تھا, غدر کا, عہد شکنی کا بادشاہ تھا. ایک جنگ میں یہ گرفتار ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا. حضرت عمر نے اس سے پوچھا تو بار بار عہد شکنی کیوں کرتا ہے, بار بار عہد شکنی کیوں کرتا ہے؟ یہ کہنے لگا جواب تو دے دوں لیکن مجھے ڈر ہے تم مجھے قتل کر دو, پہلے مجھے امن دو پھر میں جواب دے دیتا ہوں. اشاعت اسلام میں لکھا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تجھے امن دیتا ہوں, جواب دو تو ایسا کیوں کرتا آیا ہے کہ صلح کر لی, جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گیا, پھر کہیں موقع ملا تو بڑے جلیل القدر شخصیات کو تو نے قتل کر دیا, عہد شکنی کر دی, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا پہلے امن دو, امن دے دیا. پھر اس نے کہا مجھے پانی پلاؤ, مجھے پانی پلاؤ. پیالے میں پانی لایا گیا, لبوں کو لگایا, ہٹا دیا, پیتے نہیں. کہنے لگا مجھے ڈر ہے میں پانی پیوں گا تم مجھے قتل کر دو گے.
مجھے امن دو، جب تک یہ پانی نہیں پی لیتا تم مجھے قتل نہیں کرو۔ حضرت عمر نے کہا تجھے امن دیتا ہوں یہاں تک کہ تو اس پانی کو پی لے، جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت عمر کی طرف سے حتیٰ کے ساتھ اس کو گارنٹی ملی، حتیٰ تشرباؤ، جیسے ہی گارنٹی ملی اس نے فوراً پیالہ چھوڑ دیا، زمین پہ پھینک کے توڑ دیا، کہنے لگا تم مجھے گارنٹی دے چکے ہو کہ جب تک یہ پانی میں نہیں پی لیتا تمہاری طرف سے مجھے امن ہے، تو اب میں پانی پی ہی نہیں سکتا، لہٰذا اب تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عمر نے فرمایا بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات کے قاتل کو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا یہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لو، شرم تم مجھے امن دے چکے ہو۔ پوچھا تو صحابہ نے تائید کی کہ واقعتاً یہ بات جو نہیں ہونی چاہیے تھی ہو گئی، امن مل گیا۔ جب اسے امن ملا تو اس نے منافقانہ طور پر اسلام بھی قبول کر لیا۔ جب یہ مسلمان ہو گیا اسے بھی مدینے میں رہنے کی اجازت مل گئی، اب یہ بھی مدینے میں ہے۔ جوفینا جو سعد بن ابی وقاص کا رضائی بھائی ہے اور ہیرا کا عیسائی تھا، اسے سعد نے درخواست کر کے بلا لیا۔ اور ابو لولو فیروز کیسے آیا تھا مدینہ میں نے پہلے روایت ذکر کی، مغیرہ بن شعبہ جو کوفہ کے عامل تھے، اس کے فن کے پیش نظر انہوں نے سفارش کی کہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اسے مدینہ میں آنے دو، تو حضرت عمر نے اسے بھی بلا لیا۔ اب یہ تینوں مدینہ میں جمع ہو گئے، اس کو تو باقاعدہ ایک مقام پر پروٹوکول کے ساتھ ہرمزان کو رہنے کی اجازت بھی دی، لیکن یہ منافق تھا۔ جب یہ تینوں مدینہ میں جمع ہو گئے، اب ہرمزان ایرانی تھا، جوفینا جو تھا رومی تھا، اور یہ آگے ابو لولو فیروز کرائے کا قاتل تھا۔ بظاہر قتل کا سبب ابو لولو فیروز اور اس کے لیے ٹیکس میں کمی نہ کرنا ہے، لیکن یہ حقیقی سبب نہیں ہے۔ حقیقی سبب یہ ہے کہ ہرمزان کو اپنے ماموں کے در بدر پھرنے کا غم تھا، جوفینا کو روم جیسی سلطنت کا مفتوح ہو جانے کا غم تھا۔ اب یہ ساز باز کرنے لگے کہ مسلمانوں کی صفوں میں تو گھس گئے، ان کے دھارے میں تو آ گئے، اب بدلہ کیسے لیا جائے، کمزور کیسا کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے سازش کی، اور اس سازش کے نتیجے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ جب حضرت عمر شہید ہو گئے، حکیم محمود صاحب ظفر اپنی کتاب سیرت عمر فاروق میں لکھتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب شہید ہو گئے تو صحابہ میں بڑی تشویش تھی، کیونکہ ابو لولو فیروز نے وہی خودکشی کر لی تھی کہ قتل کی سازش بے نقاب نہیں ہو سکتی۔ سازش کا راز ابو لولو فیروز اپنے سینے میں لے کر قبر میں اتر گیا، یہ راز کیسے فاش ہوگا؟ چنانچہ پھر تھوڑا سا سراغ ملا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب وہ خنجر دیکھا جس خنجر کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب پہ حملہ کیا گیا تھا، اس کے خنجر کے 2 سرے تھے اور 2 پھل تھے، درمیان میں دستہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب وہ خنجر دیکھا، وہ خنجر دیکھ کے کہنے لگے یہ تو رات میں نے ہرمزان اور جوفینا کے پاس دیکھا تھا، یہ جو آلہ قتل ہے یہ تو میں نے ہرمزان اور جوفینا کے پاس دیکھا تھا۔ جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہی، اب ابو لولو سے بات چل کے ہرمزان اور جوفینا پہ چلی گئی۔ ایک شہادت پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر کی آ گئی۔ وہ کہنے لگے ہاں مجھے بھی یاد آیا، رات کو شام کو یہ 3 آدمی کھڑے تھے، ایک ہرمزان، ایک جوفینا، ایک ابو لولو فیروز مجوسی، اور یہ چپ کے سر جوڑ کے باتیں کر رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو یہ مجھے دیکھ کے بکھر گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور ایک خنجر بھی اس وقت ان سے زمین پہ گرا۔ جب یہ 2 شہادتیں آ گئیں تو اب ابو لولو فیروز سے آگے سفر کر کے صحابہ کرام اہل اسلام تحقیق کے معاملے میں ان تک آ گئے، اور پتہ چلا کہ ابو لولو فیروز اکیلا نہیں، قتل کی سازش کرنے میں یہ 3 آدمی ملوث ہیں۔ اب ان تینوں سے تحقیق نے آگے جانا تھا، وہ ایران تک جاتی ہے، روم تک جاتی ہے،
ان کے شکست خوردہ حکمرانوں تک جاتی ہے یا کہاں تک جاتی ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوا، وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبید اللہ بن عمر کو جب پتا چلا کہ میرے باپ کے قتل میں یہ 3 آدمی ملوث تھے، جن میں سے ایک نے خودکشی کر لی، 2 ابھی موجود ہیں، تو عبید اللہ بن عمر گئے، اس نے رمضان کو بھی قتل کر دیا، جفینہ کو بھی قتل کر دیا، اور ابو لولو فیروز کی ایک لڑکی تھی اسے بھی قتل کر دیا۔ اور جب صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ چلا تو صحابہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اگر عبید اللہ بن عمر تھوڑی برداشت اور تحمل و حوصلہ سے صبر سے کام لے لیتا تو ہم پیچھے تک جا سکتے تھے کہ یہ سازش کہاں تک جاتی ہے، لیکن اللہ پھر اللہ ہے، دنیا میں بہت ساری باتیں چھپا دیتا ہے تاکہ دشمن کو ڈھیل دی جا سکے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کو اللہ نے ڈھیل دی، لیکن اس ڈھیل پہ اترانا نہیں چاہیے، قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، عمر کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، عمر کو مانگنے والے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور ان سب کے رب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ شہادت کا پس منظر ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھلا حضرت عمر بن خطاب کو غیر مسلم قوتیں، غیر مسلم طاقتیں کیسے برداشت کر سکتی ہیں، جنہوں نے یہود و نصارہ کو جزیرت العرب سے نکال پھینکا؟ یہ اسلام کا بطل جلیل ہے، اسلام کی عزت و شان ہے، محمد کی دعا کا ثمر اور مان ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پہ۔ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اتنا کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، تو زندہ و جاوید اور پائندہ رہے گا، نام تیرا دہر میں تابندہ رہے گا، تاریخ بھی تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں تو زندہ رہے گا، دیوانے گزر جائیں گے ہر منزل غم سے، حیرت سے زمانہ انہیں تکتا ہی رہے گا، اور آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ پوری دنیا کو انصاف فراہم کرنے والا مصلی رسول پہ لہو میں رنگین کر دیا گیا، قبائے نور سے سج کر، قبائے نور سے سج کر، لہو سے باوضو ہو کر وہ بیٹھے بارگاہ حق میں کتنے سرخرو ہو کر۔